کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ. اس میں روایت موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا. میں سویا مقدر جاگے حضور کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. دونوں رکعتوں میں دو مخصوص صورتیں حضور نے تلاوت فرمائی. جب قرآن صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں تو پھر تو تلاوت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے اور سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی. کہا ابھی تک وہ کیفیت نہیں بھول سکتا. جب حسن اپنے حسن کا تذکرہ خود ہی کر رہا ہو. ایک دن کالی چادر حضور نے زیب تن فرمائی. کالی چادر اوڑھ کر محبوب کائنات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے. تو ام المومنین نے جو جواب دیا حد کر دی. کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی. کہا آج تک وہ کیفیت نہیں بھول سکا. فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز تھی، دو مخصوص صورتیں حضور نے تلاوت کی. اس کے بعد سلام پھیرا. سلام پھیر کے پلٹ کے رخ کر کے صحابہ کی طرف حضور بیٹھ گئے. یہ آج بھی جو امام پلٹتے ہیں یہ اس سنت کو ادا کرتے ہیں. کتاب الآثار کے اندر امام محمد نے لکھا اور اسی واقعہ کو صاحب مشکات نے بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام جب نماز سے سلام پھیرتے تھے تو اتنی جلدی پلٹ کے رخ بدلتے تھے جیسے گرم پتھر پہ بیٹھے ہوں، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ میرے صحابی میرے دیدار کے لیے ترس گئے ہوں گے. ان سے اتنا وقت بھی کم گزرتا تھا. وہ تو ہر وقت بلکہ نماز میں بھی رخ محبوب کو دیکھتے رہتے تھے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پوچھا گیا نا کہ کیا حضور ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے. کہا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ کہا نحن نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی داڑھی کی جنبش سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے. معلوم ہوا نماز بھی پڑھ رہے تھے اور رخ محبوب کی دید بھی کر رہے تھے. اور بخاری شریف کی روایت ہے باب ثلاثۃ الذین خلفوا، حدیث بھی صحیح ہے. حضرت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں اور یہ وہ کعب بن مالک ہیں جن کی بخشش کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ توبہ کے اندر. فرماتے اصلی قریبا منہ، جب میں نماز پڑھتا تھا میری کوشش ہوتی تھی حضور کے قریب کھڑا ہو کے نماز پڑھو. کیوں؟ فَأُصَارِكُهُمْ نَظْرًا، اس لیے کہ نماز بھی ہوتی رہے، رخ محبوب کی دید بھی ہوتی رہے. چوری چوری میں حضور کی دید بھی کرتا رہتا تھا اور نماز بھی پڑھتا رہتا تھا. اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی. میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے، دل میں ہو یاد تیری در پہ سرے نیاز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہو نماز کو. کہا اصلی قریبا منہ فاصارکہ نظرا، میں نماز بھی پڑھتا رہتا تھا اور چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا تھا.